کیا تم نے کبھی اپنی لائف کا جائزہ لیا ہے اور اپنے آپ کو بدلنا چاہتی ہے؟ دیکھیے، یوں تو ہر انسان ایک اپنے آپ کو پرفیکٹ ہی سمجھتا ہے، اس میں کچھ کمی نہیں ہوتی، یہ اس کا اپنا ماننا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے پاس بہت دولت ہے، اچھی گاڑیاں ہیں، اچھے بنگلے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے صورت و شکل بھی اچھی عطا کی ہے، لیکن جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کی اچھائی کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی، اس سے کوئی غلط مطلب نہ نکالنا کہ دولت برائی ہوتی ہے یا اسے کمانا برا ہوتا ہے یا دولت والے سب انسان ہی ایسے ہوتے ہیں، نہیں۔ اگر ہم اپنا جائزہ نہیں لیتے تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب تکبر ہمارے اندر گھر کر گیا اور ہم اس کے حصار میں آ گئے۔ یہ ایک بہت باریکی معائنہ ہے، اور کچھ لوگوں کی طبیعت اتنی غصے والی ہوتی ہے کہ سامنے والا بات کرتے ہوئے بھی تھوڑا ڈسٹینس بنا کے رکھتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ یہ سامنے والا ایک دم ہائپر ہو جائے گا اور میں تو پر بات اتر آئے گی۔ لیکن یہ ہوتا کیوں ہے؟ دیکھیں، اس کے بہت کارن ہیں، لیکن ایک سب سے مین کارن یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان بہت خوش قسمت ہوتا ہے جسے اپنے گھر میں ایسا ماحول ملتا ہے، اس کے والدین جس کا رشتہ اپنے رشتوں میں بہتر ہے، جس کا رشتہ اپنے آس پاس سے بہتر ہے، جس کے ریلیشن میں اللہ سے جڑا ہوا اس کا اپنا رشتہ بہت پاورفل ہے، تو اس کا بچہ بھی اپنے والدین کو دیکھتے ہوئے اس شعوردار ہوگا، اس کے ذہن بھی ایسے ہی بنے گا، کیونکہ 50% جو ہمارا ذہن ہوتا ہے وہ اپنے والدین ہی سے ملتا ہے، پیرنٹ سے ملتا ہے، کیونکہ پیرنٹس ہماری تربیت کرتے ہیں، اور سب سے پہلے جس سے ہمارا ملنا ہوتا ہے وہ ایک مدر ہوتی ہے۔ اگر مدر ہی ایسی ہائپر غصے والی ہوگی، تیز زبان والی ہوگی اور تکبر کرنے والی ہوگی، حسد رکھتی ہوگی، تو بتائے وہ اپنے بچے کو کیا یہ سکھا سکے کہ محبت کیسے کی جاتی ہے، ہمدردی کسے کہتے ہیں، بے وجہ کسی کی ہیلپ کیسے کی جاتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ دیکھیے، یہ وہ بچہ خوش قسمت ہے جسے یہ سب چیز پیدائشی ملی، لیکن بائی برتھ اسے مل گئی، سب کو نہیں ملتی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ان چیزوں پر اس کے والدین آپس میں جھگڑا کرتے ہیں، اس کے والدین ایک جھوٹ بولتے ہیں، ہیرا پھیری کرتے ہیں، اور وہ اس طرح پلا بڑھا۔ کچھ دن اس نے بھی اپنی نوجوانی میں یہی کیا، لیکن ایک دن اسے خیال آیا کہ مجھے خود کو بدلنا ہے۔ تو یہ خود کو بدلنے والا جو خیال ہے، یہ شاید اللہ نے تمہارے دل میں ڈالا ہے کہ وقت ہے ابھی خود کو بدل لو، اپنے رشتے بہتر کرو، اپنے آس پاس کا انوائرمنٹ پہ نظر رکھو، اور سب سے بڑھ کے آپ اپنا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صحیح کر لو، جیسا کہ بندے کا حق ہے اپنے خالق سے جڑنے کا۔ اور دیکھیں، ہم اس پہ کچھ آگے چل کے بات کریں گے، اس سے پہلے ویڈیو میں آگے بڑھیں، آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، پلیز آپ کا لائک ہمارے لیے اور سبسکرائب بہت ضروری ہے۔ تو ہم آگے اس پہ بات کرتے ہیں کہ اسے پریکٹیکلی ہم کیسے اپنی زندگی میں لائے، خود کو بدلنا ہے تو کس طرح سے شروعات کرے، کون سے اسٹیپس لے اور کس طرح اسے امپلیمنٹ کرے اپنی لائف میں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ اپنے دوست دیکھیں کہ آپ کے دوست کیسے ہیں، جیسے تم ہو کیا وہ بالکل ایسے ہی ہوں گے؟ سب سے پہلے اپنے دوستوں کا معیار بدلے، اچھے لوگوں میں بیٹھنے کی کوشش کرے۔ اچھوں کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے وہ دوست برے ہیں، بات برائی کی نہیں ہے، بات ان کے ماحول کی ہے۔ جیسا تم سوچتے ہو وہ بھی وہی سوچتے ہیں، تو تمہاری سوچ کیسے بہتر ہو سکتی ہے؟ اس لیے ایسے لوگوں کو تلاش کرو جن کا رجحان اللہ کی طرف زیادہ ہو، جو اچھی اور سچ بولنے کی ہمت رکھتے ہوں، ہر بات میں جھوٹ نہ بولتے ہوں۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ ہے کہ اپنا جائزہ لو۔ اگر دیکھیں، آپ اپنا جائزہ نہیں لیں گے تو خود کو کبھی نہیں بدل سکتے، اور اس کا بہترین وقت ہے فجر۔ جب آپ فجر کی نماز ادا کر لیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم فجر کے بعد بھی نماز کے ادا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے
مانگتے ہیں. دیکھیں مانگیں گے تو ہم اللہ ہی سے، کیونکہ اگر ہمارا جوتا بھی ٹوٹے گا تو وہ بھی ہم اللہ ہی سے مانگیں گے. لیکن دعاؤں میں بھی ہم کیا کرتے ہیں، اللہ کو ایک لمبی فہرست تھما دیتے ہیں اپنی خواہشوں کی کہ یا اللہ یہ کر دے، یا اللہ یہ دے دے، وہ دے دے. کبھی اپنے دل میں جھانک کر نہیں دیکھتے. بس 10 منٹ اپنے دل میں جھانکے، خاموشی سے بیٹھ جائے اور اپنے دل کو کوشش کرے کہ شیشے کی طرح اس میں خود کو دیکھے کہ یہ میرا دل ہے، شیشے کی طرح جس میں میں خود کو دیکھ رہی ہوں، اور اپنی غلطیوں پر نظر ڈالے. دیکھیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل نہیں ہے یہ بات کہ غلطیاں نہ ہوں. بس آپ قبول کرنا سیکھ لگے انہیں، اور جب تک آپ خود قبول نہیں کریں گی تب تک آپ انہیں سدھار نہیں سکتی. انہیں قبول کریں. آپ دیکھیں کہ ہاں میں کبھی کبھی جھوٹ بول دیتی ہوں، ہاں میں کبھی کبھی غصہ کرتی ہوں، ہاں میں کبھی کبھی ہیر پھیر کر دیتی ہوں باتوں میں، ہاں مجھ میں کبھی کبھی اپنی دولت کو لے کے گھمنڈ آ جاتا ہے. یہ سب چیزیں جب آپ اپنے آپ سے بات کریں گی اور دیکھیں گی، پھر آپ انہیں نوٹ کریں. نوٹ ڈاؤن کرنے کے بعد آپ ان پر کام کریں کہ مجھے دھیرے دھیرے چھوڑنا ہے. جب غصہ آئے تو یاد کرے کہ یا اللہ مجھے اس سے بچنا ہے، مجھے بچنے والی عقل اور سمجھ عطا فرما. آپ جب اس طریقے سے ورک کریں گی خود پہ تو دیکھنا انشاءاللہ آپ ہیرے کی طرح چمکیں گی. کیونکہ مائی ڈیئر سسٹر، دنیا دھوکہ ہے، یہ ریفلیکشن ہے، اور دھوکے میں نہیں آنا. اور سب سے بڑھ کے دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم سنیما کا بہت یوز کرتے ہیں. آپ دیکھیں سب سے زیادہ جھوٹ کیا دیکھ رہے ہیں ہم اپنی لائف میں. ہم جب 2-3 گھنٹے جھوٹ دیکھیں گے تو بتائیں کیسے ہم سچ بولیں گے. اور پورا سنیما جھوٹ ہی تو ہے. کیا ہے اس میں سچ؟ بتائیے کہ اسٹوری دکھا رہے ہیں جس کا کوئی بیس نہیں، جس میں سچ کچھ ہے ہی نہیں. سب کچھ جھوٹ ہے، اس کے کیریکٹر جھوٹ ہیں، اس کے ڈائیلاگس جھوٹ ہیں، یہاں تک کہ اس میں جو چہرے دکھائے جا رہے ہیں ان کی بناوٹ تک جھوٹ ہے. وہ میک اپ کے بیس پر ہے، وہ ٹریٹمنٹ کے بیس پر ہے. یہ دیکھیں کبھی دیکھ لیا کوئی بات نہیں، لیکن اگر آپ ڈیلی لائف میں جو دیکھیں گی وہی امپلیمنٹ کرے گی اپنی لائف میں. کیونکہ ہم جو دیکھتے ہیں وہی ہوتے ہیں، جو سوچتے ہیں وہ بن جاتے ہیں. اور ہم سوچ کر کیسے بن جاتے ہیں، اگر آپ کو یہ ٹاپک سمجھنا ہے تو آپ مجھے کمنٹ کریں. میں آگے بھی اس پر ویڈیو بناؤں گی، اور ایک ویڈیو میری پہلی بھی ہے جسے آپ دیکھ سکتی ہیں میرے چینل پہ جا کے. اپنے آپ کو بدلنے کی ذمہ داری آپ کو خود اٹھانی ہے. تو جب تک آپ خود نہیں اٹھے گی اللہ آپ کی مدد کیسے کریں گے؟ اللہ نے واضح ہمیں قرآن شریف میں یہ بتا دیا ہے کہ جو قوم اپنی حالات خود نہیں بدلتی میں ان کی حالات نہیں بدلوں گا. آپ خود کوشش کریں تو یہ ناممکن نہیں، آپ بدل جائیں گی انشاءاللہ. آپ اپنے آپ پر کام کریں، ورک کریں، اور اپنے آپ کو ایسا بنانے کی کوشش کریں جیسا کہ میرے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ ایسا ہو. جب تک ہم مرتے ہیں تب تک ہم یہی کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تو ہم ایسے ہی ہو جائیں گے جیسے اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتے ہیں. اپنی دعاؤں میں اپنی بہن کو یاد رکھنا. آمین. اور نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی.